کو جو یہاں موجود ہے، چونکہ وہ مجھے پتہ ہے کہ یہ آگے جا کے ایک تاریخی فورم بننے والا ہے، اور اس پہ ہم نے بہت اچھے ایونٹس کرانے ہیں اس فورم کے تحت. تو آپ سب چونکہ اس کے پہلے اجلاس کا حصہ ہے تو سب مبارکباد کو مستحق ہیں، لیکن جن لوگوں نے یہ ایک تحریک شروع کی کہ یہاں پہ اس طرح کے جو سوسائٹی ہے یا جو کام ہے ادب کے حوالے سے، چونکہ ہم ادب کے طالب علم ہیں، وہ ہونی چاہیے، تو ان کو خصوصی طور پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وہ یقیناً اس کو خراج تحسین اور داد میری طرف سے، ہماری ٹیم کی طرف سے، جو ہمارے اساتذہ ادھر شعبے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو بس یہ کہ ہفتہ وار اجلاس ہم کریں گے. آج کی نشست کے لیے میں پروفیسر قدرت اللہ خٹک صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس تقریب کو آگے بڑھائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر سید صاحب. ہم چونکہ پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں یہ روایت ہے کہ صدر ہمیشہ دیر سے پہنچتے ہیں، تو آج بھی ہم اسی صورتحال کو، اس روایت کو نبھا رہے ہیں. ڈاکٹر سید شاہ صاحب نے جو باتیں کی، لگ بھگ وہی باتیں میرے ذہن میں ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس حلقہ اہل قلب کی جو بنیاد رکھی گئی ہے، اگرچہ اس کی بنیاد ڈاکٹر سید شاہ صاحب نے ایڈورڈ کالج میں رکھی ہے، اور یہ اس کی ایک کڑی ہے. مطلب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جہاں بھی ہم جائیں تو کم از کم حلقہ اہل قلب کی ایک سلسلہ وہاں پر بھی شروع ہے. تو آپ سب کو میں اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور وہی بات کہ شاید آپ کے اساتذہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ اسٹوڈنٹ کی طرف سے کوئی تحریک ہو تب کوئی سلسلہ شروع ہو، کیونکہ یہ سلسلہ جو ہے یہ آپ کے لیے ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج اس کے پہلے اجلاس میں اتنی کثیر تعداد میں طلباء شریک ہیں. اور سب سے بڑی خصوصیت آج کی اس اجلاس کی یہی ہے کہ پہلے اجلاس میں مجلسی تنقید پر نشست رکھی گئی ہے، اور وہ بھی پروفیسر ڈاکٹر اسحاق وردک صاحب اس پر بات کریں گے. آپ جانے پہچانے ہیں، اس کا آپ سب جانتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ گورنمنٹ سپیریئر سائنس کالج پشاور میں ہم پروفیسر ڈاکٹر اسحاق وردک، ڈاکٹر سید شاہ اور پروفیسر اعجاز صاحب کے سنگ ہمیں کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا، اور آپ کی تو تعلیم و تربیت بھی بلکہ میری بھی ان کے ساتھ ہی ہو رہی ہے. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے. اور یہ جو حلقہ اہل قلب ہے، حقیقتاً یہ آج کا جو پہلا اجلاس ہے یہ ادبی ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخی اجلاس ہے، کیونکہ تاریخ کا حصہ پشاور کی ادبی تاریخ کا حصہ بننے جا رہا ہے یہ سلسلہ. تو حقیقتاً وہی اسٹوڈنٹس، وہی طلباء جنہوں نے اس کی لیے تحریک پیدا کی، تو وہ اس سے مبارکباد کے مستحق ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے صاحب صدر بھی پہنچ گئے ہیں. تو جیسے وہ اپنی نشست سنبھالتے ہیں تو پھر ہم اجلاس کی جو باقاعدہ کارروائی ہے وہ شروع کریں گے. جیسا آپ کو آج کے مجلس کی صدارت کر رہے ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اس اجلاس میں آج جو باتیں ہوں گی وہ آپ کے لیے مشعل راہ ہوں گی. آپ کی آج کا اجلاس جو ہے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ آنے والے اجلاسوں میں ہمارے رویوں کا تعین کرے گا. تو آپ بالکل خاموشی کے ساتھ اور ادب کے ساتھ جو ہے یہ نشست اٹینڈ کریں. تو اعجاز صاحب بھی پہنچ گئے ہیں. اب میں باقی کی کارروائی جو ہے وہ اعجاز صاحب کے حوالے کرتا ہوں، اور آج کے مجلس کی صدارت اعجاز صاحب فرما رہے ہیں. تو جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب ساتھیوں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے بہت کم وقت میں جو ہم نے سوچا ہوا تھا تو اس کو ہم نے عملی جامہ بھی پہنا دیا. جس طرح قدرت اللہ صاحب نے بات کی، اور انشاءاللہ جیسے میرے دوسرے دوست بات کریں گے، یہ جو مجلسی تنقید ہے اس کے حوالے سے تو اسحاق وردک صاحب تفصیل سے بات کریں گے. لیکن یہ بس آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ پچھلے دنوں میں نے آپ سے کہا بھی تھا، شاید میں نے چند دوستوں سے کہا تھا کہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نے مجلسی تنقید سے سیکھی. اور یہ مجلسی تنقید جو ہے کہ یہ دراصل وہ پہلی سیڑھی ہے اس فہم کی طرف کسی بھی ادب پارے کے حوالے سے. اور یہ آپ میں وہ کام کرے گا کہ آپ میں وہ چیک میٹر لگا دے گا انشاءاللہ. بہت سی چیزیں، بہت سی باتیں
वो शायद इतनी मामूली होती हैं या आपकी पहुंच से बाहर होती हैं, लेकिन यहाँ पर जब डिस्कस होंगी एक वक्त ऐसा आएगा, डॉक्टर इसहाक साहब इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि हमने जब हल्के में चीज़ें सुनी, फिर एक वक्त ऐसा आया कि हम जब किसी चीज़ पे तबसरा करते थे तो हम कहते थे कि जी इस शेर में फ़लाँ चीज़ नहीं पाई जाती या फ़लाँ चीज़ पाई जाती है, तो हमें बहुत खुशी होती थी बाद में कि यार हम इसी महफिल में लोगों के सुनते और कहते हम इस काबिल हो गए हैं कि हम आज खुद भी किसी अदब पारे की इस किस्म की डायसेक्शन या इस किस्म की एनालिसिस या इस किस्म का तज्जिया कर सकते हैं। ये आज के लिए ये नशस्त यहीं पे इसी तरह रहेगी और इंशाल्लाह फिर हम इसको आज इसी तरह होगी जो है, और इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते से या अगली दफ़ा जो नशस्त होगी उससे पहले हमने बाकायदा इसका एक प्लान कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे मुसलसल बैठना चूँकि ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ये कमरा जो है तो इस पर सबका हक़ है, तो फिर इंशाल्लाह वो दोस्तों से डिसाइड करते हैं। तो अब मैं डॉक्टर इसहाक वर्दत साहब की दावत देता हूँ कि वो आज के हवाले से जो कुछ है उस पर बात करें, और फिर ओपन मेरा ख्याल है फोरम को हम थोड़ा ओपन भी रख लेंगे अगर शहजादे अपनी बात करना चाहें। जनाब शुक्रिया के नाम से बहुत शुक्रिया साहिब सदारत। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप आज एक तारीखी दिन का हिस्सा बन रहे हैं, बल्कि बन चुके हैं, जिसमें आपकी तरबियत के लिए, अदब को समझने के लिए रिवायत और मौजूदा मंजरनामे की तरफ एक और दरीचा खुलने और उस दरीचे से अदब के खारिजी रवैयों को और दाखिली रवैयों के अंदर जो मंजरनामे हैं उसको देखने का मौका आपको मिला, तो आपकी खुशकिस्मती है। और इसके साथ साथ मैं डॉक्टर सैयद ज़ुबैर शाह साहब और हमारे सदर शोबा इजाज़ अहमद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि डॉक्टर ज़ुबैर शाह साहब ने तजवीज़ दी, और जिस तरह हज़रतुल्लाह साहब ने बताया कि इससे पहले उन्होंने ये पौधा एडवर्ड्स कॉलेज में लगाया और माशाअल्लाह आज वो एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुका है। कुछ बातें मेरे जहन में, कुछ सवालात आपके जहन में होंगे, तो पहले हिस्से में मैं अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया, तो मैं दिल जला के सरेआम रखूँगा और उससे जो रोशनी आपको न मिल सके वो कुछ सवालात मुझसे भी पूछे जा सकते हैं, और आपकी जो मजलिस इंतज़ामिया उससे भी आप पूछ सकते हैं। मजलिसी तनकीद क्या है? बुनियादी तौर पर ये दो अल्फाज हैं, मजलिसी और तनकीद। इसमें जो कलीदी लफ्ज़ है, बुनियादी लफ्ज़ है वो तनकीद। तनकीद के हवाले से जो बतौर इस्तिलाह कुछ नाकिदीन ये कहते हैं कि तनकीद की इस्तिलाह गलत है, और वो कहते हैं कि इस इस्तिलाह की जगह जो है वो नक़्स या आले अहमद सुरूर ने परख का लफ्ज़ दिया है, वो ज़्यादा मौजूं है। लेकिन तनकीद की इस्तिलाह इतनी रिवाज पा चुकी है, और जो तलबा इस्तिलाहात पढ़ चुके हैं वो जानते होंगे कि हमारे पास अगर दो ऑप्शन हों इस्तिलाहात के हवाले से, जिस तरह माशियात एक इस्तिलाह है और एक इक्तिसादियात भी एक इस्तिलाह है, दोनों हम मानी हैं, लेकिन माशियात की इस्तिलाह ज़्यादा राइज है, इसलिए जो इस्तिलाह ज़्यादा राइज हो उसको हम अपना लेते हैं। तनकीद के लुग़वी मतलब हैं छानबीन, जांच पड़ताल, परख, झूठ और सच का फ़र्क दिखाना, खरे खोटे का फ़र्क दिखाना। आम तौर पे तनकीद को हम मनफी मानों में भी इस्तेमाल करते हैं, और हम कहते हैं कि उसने मुझ पर तनकीद की है। इसका मतलब ये कि उसने मुझ पर एतराज़ किया, इसने मेरी सिर्फ खामियां निकाली हैं। लेकिन अदब के हवाले से तनकीद एक सेहतमंद इस्तिलाह है, मस्बत इस्तिलाह है। इसका मतलब ये है कि किसी फनपारे के अंदर मौजूद खूबियाँ और खामियां निकालना, यानी महासिन और मआइब की निशानदेही करना कि इस नज़्म में, अफसाने में या अदबी तहरीर में ये गलतियाँ हैं और ये खूबियाँ इस पर जो है वो पाई जाती हैं। बुनियादी तौर पर
तनकीद एक फनपारे की वजाहत का काम सर अंजाम देती है कि इसमें फनकार या शायर अदीब क्या कहना चाहता है, उसके जो कदर कीमत है उसको उसका तायुन करती है, और उसकी जो उसके अंदर अगर कोई खूबी है तो उसकी जो बुलंदी है उसको ज़ेर बहस लाती है, उसमें अगर कोई कमज़ोरी है तो उसके अंदर जो पस्ती है उसको सामने लाती है। लेकिन तनकीद का मतलब ये है कि किसी अदबी मतन, अदबी तहरीर या किताब उसका इस तरह से जायज़ा पेश करना कि जिसमें दलाइल भी शामिल हों, जिसमें उसकी जो फ़िक्र है, फ़लसफ़ा है, उसमें जो एहसासात और जज्बात हैं उसकी वजाहत भी हो जाए, और इसके अंदर जो आर्ट है, जो उसलूब है, जो फ़नी लवाज़मात या फ़नी तकाज़ों की तकमील की गई है उसके महासिन या अगर तकमील नहीं की गई है उसके मायब को सामने लाया जाए। तो तनकीद बुनियादी तौर पर इसका मफ़हूम जो है वो ये बनता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी अदबी तहरीर के साथ इंसाफ करना ये तनकीद है। अब लफ्ज़ मजलिसी, ये मजलिस से निकला है और अरबी में बैठे हुए लोगों की महफिल को मजलिस कहते हैं, जिस तरह कहते हैं इजलिस बैठ जाओ, तो मजलिस। अब मजलिसी तनकीद का मतलब ये है कि किसी अदबी जलसे में, किसी अदबी महफिल में, किसी अदबी तकरीब में कुछ शुरका जो नाकिदीन भी हो सकते हैं, तलबा अदब भी हो सकते हैं, वो बैठकर एक मुनज़्ज़म तरीके से किसी अदबी तहरीर का तनकीदी जायज़ा लें तो उसको मजलिस तनकीद जो है वो कहा जाता है। और बुनियादी तौर पर ये एक तरबियती अमल होता है अदब को समझने का, और इस तनकीदी अमल के दौरान में इसको वाज़ेह करने से पहले मैं कुछ मजलिसी तनकीद की इस्तिलाहात हैं जो हम आइंदा इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर आप देख लीजिएगा। एक है इस्तिलाह में शेड्यूल, वो कागज़ पर वो प्रोग्राम, इसको कहते हैं 15 रोज़ा शेड्यूल या माही जो है महाना या 2 माही या 6 माही या 6 माही। बिलउमूम जो अदबी तंजीमें हैं वो 6 माही शेड्यूल बनाती हैं, और इस शेड्यूल में वो तरतीब होती है कि किस दिन को इजलास होगा और क्या क्या कौन कौन अपनी अदबी तहरीर पेश करेगा। बिलउमूम पहले से सदारत का ऐलान भी किया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि जो लोग अपनी तहरीरें तख्लीक़ात तनकीद के लिए पेश कर रहे हैं उनके इल्म में हो, और जो लोग शिरकत करना चाहते हों उनके इल्म में भी हो। तो इसमें फिर दूसरी इस्तिलाह है शिक। शिक उस तहरीर को कहते हैं कि जो तनकीद के लिए पेश की जाती है, इसकी फोटोस्टेट बनाई जाती हैं, उसको शिक कहते हैं। और जो शिक पेश करने वाला होता है उसको साहिब शिक कहते हैं। मिसाल के तौर पर इब्राहिम ने कोई मजमून तनकीद के लिए रखा तो हम कहेंगे कि आज इब्राहिम साहिब शिक है और उसने अपनी शिक मजमून की शक्ल में जो है वो पेश की है। उसके बाद जो है वो साहिब सदारत, वो इजलास को आगे बढ़ाता है। इजलास में अगर कोई तातुल आए उसका तरीक़ाकार ये होता है कि उसका ऐलान कर दिया जाता है। साहिब सदारत जो है वो उस इजलास का एक निगरान भी है, एक मुंतज़िम भी है, और वो इजलास के अमल को आगे बढ़ाता है। शुरू में सदारत के ऐलान के बाद तिलावत की जाती है और इसमें पिछले हफ्ते की रुदात पेश की जाती है कि पिछले हफ्ते रुदात पेश की गई और उसमें फलां ने ये तनकीद के लिए शिक पेश की और शुरकाए महफिल ने इसमें ये बातें। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है मिसाल के तौर पर ज़ैद ने एक राय दी हो और जो रुदात निगार है, जो जॉइंट सेक्रेटरी होता है, वो रुदात निगार उसको नोट करने से उसने कोई गलत बात लिख दी, मतलब वो मफहूम तक नहीं पहुंच सका या उससे कोई अहम नुक्ता रह गया, तो जो बंदा कहते साहिब सदारत मैंने पिछले हफ्ते ये मिसाल दी थी या ये नुक्ता पेश किया था लेकिन वो रिकॉर्ड पर नहीं आ सका, इसलिए जो है वो ये नोट करे, तो वो फिर नोट करता है उसको अगली रुदात का। उसके बाद साहिब सदारत रुदात जब
पढ़ लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कोई एतराज़ क्या मैं इस रुदात को मंजूर कर लूँ, तो उसको कहते हैं तौसीक। वो साइन करता है रुदात पर और वो फिर तारीख का हिस्सा बन जाती है। अब अगर उसमें कुछ तरामीम हो तो उस तरामीम को अगली रुदात का हिस्सा बनाया जाता है और वो भी तारीख का हिस्सा जो है वो बन जाती है। अच्छा, इसके बाद इजलास जब ख़त्म होता है तो साहिब सदारत कहता है कि इजलास बर्खास्त हो गया है। बर्खास्त का मतलब है कि इजलास पे तनकीदी अमल जो है वो ख़त्म हो गया है, लोग जा सकते हैं। ठीक, कार्रवाई, वो जो तनकीदी अमल हो रहा होता है, लोग शिक पर इजहार ख्याल करते हैं, उसको कार्रवाई कहते हैं। और जो जॉइंट सेक्रेटरी होता है, अच्छा इसमें ओहदे क्या हैं? सेक्रेटरी का ओहदा होता है, वो शेड्यूल बनाता है, लोगों को दावत देता है। दूसरा जॉइंट सेक्रेटरी जो रुदात लिखता है और वो लोगों तक उस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से या फेसबुक या कोई समाजी रास्तों की दूसरी फोरम के ज़रिए से लोगों को इत्तला या ख़बर देता है। उसके बाद मजलिस आमिला जो इंतज़ामी उमूर को चलाती है, कोई मसला दरपेश हो, कोई फैसला करना हो, कोई शेड्यूल बनाना हो, तो मजलिस आमिला में उम्मन 5, 7, 9, 11 ये ताक के हवाले से जो है वो, इसलिए कि मिसाल तौर पे 5 अरकान हैं, ठीक है। 3 अरकान कहते हैं कि जनाब ये कानून होना चाहिए और 2 कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, तो 3 की राय मानी जाएगी। अब अगर 6 अरकान हो तो हो सकता है कि 3 एक तरफ हो जाएं, 3 दूसरी तरफ हो जाएं, ये तो अलग से एक मसला हो जाता है। ये अलग से तो हमेशा मजलिस आमला को ताक में रखा जाता है। अच्छा, इसमें फिर सवाब्दी एक तरीके का, दूसरा ये होता है कि बराह रास्त जो शिक जिसने पेश की है, तनकीद करने वाला उसको मुखातिब नहीं कर सकता। मतलब ये नहीं कह सकता कि इब्राहिम से मैं कहता हूँ कि ये तब्दीली करे, वो साहिब सदारत के ज़रिए से बात करेगा। ये एक डेकोरम है, एक तरतीब है कि साहिब सदारत आपके वसीले से मैं साहिब शिक से कहता हूँ कि वो ये गलती है, इसको ठीक कर। अच्छा, अब साहिब सदर कहेंगे कि हमने तजवीज़ दी है, बाकी इसकी अपनी सवाबदीद है। सवाबदीद की इस्लाह मतलब है इसका अपना इख्तियार है, इसकी अपनी मर्जी है। अगर वो मुतमईन है ठीक है, और अगर वो उस पर नज़रसानी जो है वो कर सकता है। इसमें फिर एक तनकीद के मुतज़ाद जो इस्तिलाह है वो है, हम आम तौर से कहते हैं तहसीन, ये गलत है। तनकीस, तनकीस आखिर में स्वाद है। तनकीस का मतलब ये है कि सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करना या खामियों पे नज़रअंदाज करके सिर्फ जो है वो, आखिर में मैं जो तनकीदी इजलास या मजलिसी तनकीद पे वजीद आगा ने कुछ एतराज़ात किए हैं, उनका भी जिक्र करूँगा। फिर एक और इस्तिलाह है तनकीस, तामीरी तनकीद, तखरीबी तनकीद। तखरीबी तनकीद की इस्तिलाह का मतलब ये कि उसमें बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, कोई नज़रियाती या ज़ाती इख्तिलाफ़ की वजह से, ये ग्रोहबंदी की वजह से बाज़ औक़ात जो है जो तनकीद की जाती है वो तनकीद बराए तनकीद होती है। ये भी एक इस्तिलाह है, इसको तखरीबी तनकीद कहते हैं। एक है तनकीद बराए इस्लाह, इसको तामीरी तनकीद के। मैं तनकीद इसलिए कर रहा हूँ कि इस जो शिक है, जो तख्लीक है, ये खूब हो जाए। फिर इसमें जो दूसरी ओहदे भी हो गए। अच्छा, अब आते हैं कि ये जो मजलिसी तनकीद है, मजलिसी तनकीद की तारीफ ये है, किसी महफिल में, अदबी जलसे में, किसी मजमे या तकरीब में कुछ माहिरीन अदब मिलकर एक ऐसी तहरीर पर अदबी मतन का जायज़ा लें कि जिससे उस मतन के फ़िक्री खूबियाँ या खामियाँ, उसके तस्वुरात की खूबियाँ या खामियाँ, या उसके अंदर जो एक उसलूब है या उसके अंदर जो टेक्निक है उसकी खूबियाँ या खामियाँ सामने आ जाएं, और वो जो अदबी तहरीर है वो खूब से खूब तर हो जाए। इस अमल को जो है वो क्या कहते हैं, इस अमल को मजलिसी तनकीद कहते हैं। ठीक, क्योंकि हमारे पास तनकीद की एक शक्ल तहरीरी शक्ल में होती है। अच्छा, अब एक और सवाल ये है कि ये जो मजलिसी तनकीद है, इसकी रिवायत एक तो हम अंजुमन पंजाब की शक्ल में मिलती है, वो आप पढ़ चुके होंगे, वो आप पढ़िएगा।
اور دوسری جو ہے 1939 میں حلقہ ارباب ذوق کا جب قیام عمل میں آیا تو یہ اصل میں مجلسی تنقید کی وہ روایت تھی جو آج بھی زندہ ہے، آج بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ آپ دیکھیے گا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ مجلسی تنقید کوئی نظریہ ہے، یہ کوئی نظریہ ادب ہے، یہ کوئی نظریہ، ہمارے پاس جو ہے نظریات کی بھی ایک پوری فہرست ہے۔ یعنی ہم تنقید جب کرتے ہیں تو اس کے پیچھے یا تو یاد رکھیے گا علم ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر نفسیات ایک علم ہے، علم نفسیات، اور علم نفسیات کی روشنی میں کسی ادبی تحریر کا جائزہ اس طرح لینا کہ اس کے جو نفسیاتی محرکات ہیں وہ سامنے آئیں، یا جو ادیب کی شخصیت کے اندر جو خاص نفسیاتی رویہ ہے اس کا رشتہ، اس کا تعلق وہ سامنے آئے، یا اس تخلیق کا جو نفسیاتی ایک پس منظر ہے، تو ہم اس کو نفسیاتی تنقید کہتے ہیں، اور یہ علمی تنقید کی ایک قسم ہے۔ ایک ہوتی ہے نظریاتی تنقید، جس طرح ترقی پسند تنقید ہے کہ جن کا یہ نظریہ ہے ادب برائے زندگی، کہ ادب کا مقصد لطف لینا یا تفریح لینا نہیں ہے، بلکہ ادب کا مقصد یہ ہے کہ یہ سماج کے جو مسائل ہیں، خاص طور سے جو نچلا طبقہ ہے، مزدور ہے، کسان ہے، عام لوگ ہیں، ان کے مسائل حل کیے جا سکیں، شعور جو ہے وہ کیا جا سکے۔ ادب برائے زندگی سماجی تغیر کو کے عمل میں ادب کے کردار کو جو ہے وہ اہم سمجھتی ہے اور ادیبوں پر ایک ذمہ داری عائد کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس حوالے سے یہ مقصدی ادب، جبکہ ادب برائے زندگی سماج کے بجائے ادب برائے ادب کا نظریہ یہ ہے کہ ادب کا مقصد جو ہے وہ جمالیات کی تخلیق ہے، یہ انسان کو ذہنی طور پہ جو ہے اس کی کیفیت کو بدلتا ہے، اور اس کا موضوع جو ہے وہ سماج کے بجائے فرد کی زندگی ہے، یا فرد کی داخلی فضا ہے، یا ادب کو کسی محدود طبقاتی یا سیاسی خانے میں بند کرنا نہیں ہے، ٹھیک۔ اچھا، اب مجلسی تنقید میں تمام نظریات کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ جو مجلسی تنقید کے فائدے ہیں وہ کیا ہیں۔ ایک بات تو یاد رکھیے گا کہ ایک تخلیقات کے اندر بھی ایک تنقیدی عمل ہوتا ہے، ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک شاعر، افسانہ نگار، ادیب بنیادی طور پر تخلیق اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنے ایک صلاحیت کا اظہار کر سکے یا اپنی شخصیت کا اظہار کر سکے، اس لیے وہ کبھی کبھار ایک نرگسیت کے اثر میں ہو جاتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں نے لکھا ہے وہ مکمل ہے، اس میں کاملیت یا پرفیکشن موجود ہے اور یہ اغلاط سے پاک ہے۔ تو وہ آپ دیکھیں جب انسان کہیں باہر جاتا ہے تو وہ آئینے میں خود کو دیکھتا ہے، تاکہ اس کو اگر بال یا کوئی اس میں خامی ہو وہ اس کی اصلاح کر سکتا ہے، اصلاح کرے اور اس کو ٹھیک کرے۔ تو تخلیقات کے اندر جو تنقیدی نظام کی کمزوریاں ہوتی ہیں وہ ایک حد تک اس فن پارے میں منتقل ہو جاتی ہیں، اور وہ فن پارہ میں کچھ خامیاں رہ جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پیش کر دیتا ہے تو کچھ اور لوگ جو جس صنف میں مطلب کسی نے افسانہ پیش کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے اچھا افسانہ نگار بھی اس محفل میں موجود ہو، کہ جس نے روایت کو بھی پڑھا ہوا اور جو خود افسانے کی ٹیکنیک کو بھی سمجھتا ہو۔ اچھا، ٹیکنیک بھی ایک اصطلاح ہے۔ ٹیکنیک کا مطلب یہ ہے، مطلب کہتے ہیں کہ جناب شاید اس میں افسانے کی ٹیکنیک کمزور ہے۔ ٹیکنیک کا مطلب یہ ہے کہ وہ طریقہ کہ جس کے ذریعے سے ایک شاعر ادیب اپنے ذہن میں موجود مواد کو کاغذ پر کسی فارم میں یا ہیئت میں اتارے، اور اس میں اس ہیئت کے جو فنی لوازمات ہیں اس کی پابندی بھی کی جائے، اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی انفرادیت کو بھی ظاہر کرے، اس کی جو انفرادیت ہے۔ تو بعض اوقات کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں، تو مجلسی تنقید میں جب وہ اس کو پیش کرتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ بات شروع ہو جاتی ہے۔ مطلب زید نے اپنا افسانہ پیش کیا اور اس کے بعد صاحب صدارت دعوت دیتے ہیں، تو ایک کہتے ہیں جناب اس میں یہ محاورہ غلط استعمال ہوا ہے، اس میں یہ لفظ افسانے کا لفظ نہیں ہے، یہ افسانہ نہیں ہے، یہ کہانی ہے،
اس میں جو ہے وہ پلاٹ ڈھیلا ہے، ٹھیک، اس میں وحدت تاثر نہیں ہے، وحدت زمان یا وحدت مکان نہیں ہے. مطلب ایک بندہ افسانہ لے کر اس میں وہ کہتے ہیں کہ 1917 کی بات ہے کہ جب زید کے موبائل فون بجا. ابھی 1917 میں موبائل فون تو نہیں، ٹھیک، تو یا اس میں منظر نگاری کرنی ہے یا اس کی زبان جو ہے وہ افسانوی زبان نہیں، صحافتی زبان ہے. یاد رکھیے گا کہ تنقید، مجلسی تنقید کسی طرف بھی بحث جو ہے وہ جا سکتی ہے. اچھا، اب اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو فنکار ہے وہ مسلسل ایک احتساب کے عمل سے یا اصلاح کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے، اور وہ جو صاحب شک ہے اس کو علم ہوتا ہے کہ میری کون کون سی غلطیاں ہیں، تو وہ نوٹ کرتا ہے، وہ اس کو نوٹ کرتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ افسانے کو جب چھاپتا ہے تو اس کے بعد ابتدائی جو اس کی شکل ہوتی ہے جس کو تصویر کہتے ہیں، ڈرافٹ کہتے ہیں، اور کتابی شکل میں جو شکل و صورت اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اور یاد رکھیے کہ مجلسی تنقید بعض اوقات جو دوسری تنقید جو تحریری شکل ہے اس سے اس فائدہ مند اس لیے ہوتی ہے کہ مجلسی تنقید اس ادبی تحریر پر ہوتی ہے کہ جو ابھی شائع نہیں ہے، کتابی شکل میں یا کسی رسالے میں وہ چھپی نہیں ہے. اور حلقہ باب ذوق کا ایک اصول یہ ہے کہ اس تحریر پر تنقید نہیں ہو سکتی، وہ تنقیدی نشست میں پیش نہیں کی جا سکتی جو چھپ چکی ہو، چاہے وہ رسالے میں چھپی ہو، چاہے وہ اخبار میں چھپی ہو، یا چاہے وہ کسی کتاب میں چھپی ہو. کیوں کہ وہ جو بنیادی مقصد ہے کہ یہ تحریر چھپنے سے پہلے غلطیوں سے پاک ہو جائے، وہ مقصد تو اب حاصل نہیں. ہاں، ایک شرط ہے کہ مطلب میری ایک غزل کتاب میں چھپ چکی ہے اور اس غزل میں نے خود سے ایک تبدیلی کی ہے، اس میں مزید اشعار شامل کیے ہیں، یا میں نے افسانے میں کچھ چھپ چکا ہے اس میں نے کچھ مزید تبدیلیاں کی ہیں، لیکن میں اس میں وضاحت کروں گا. اور یہ صاحب صدارت کی ثوابدید ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ اجازت دیتا ہے یا جو ہے وہ نہیں دیتا. تو کوئی فن پارہ جو ہے وہ اس میں ایک تو شاعر جو تخلیق کار ہے وہ خود کلامی کے عمل سے گزرتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی بکر نے اس میں یہ غلطی نکالی تو فوراً نوٹ کرتا ہے، وہ خود کلامی. دوسری بات یہ ہے کہ تنقید اصل میں اعلیٰ معیار کا ایک ادبی مکالمہ ہوتا ہے، اعلیٰ معیار کا ادبی مکالمہ ہوتا ہے کہ جو اس تخلیق کے یا صاحب تخلیق کے ارد گرد گھومتا ہے اور وہ اس کو خوب سے خوب تر بنانے کا عمل ہوتا ہے. اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ ادب برائے ادب یا ادب برائے زندگی کے نظریے سے اس تخلیق کو دیکھا جائے، نفسیاتی تنقید سے دیکھا جائے، اس میں جو ہے رومانی تنقید سے اس کو دیکھا جائے. ہر شخص اپنی رائے کہنے میں آزاد ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجلسی تنقید ایک طرف تو جمہوری اقدار کی نمائندہ ہوتی ہے، دوسری طرف مجلسی تنقید جو ہے وہ جمہوری اقدار کے ساتھ ساتھ آزادی اظہار کی نمائندہ بھی ہوتی ہے. اس لیے یہ ایک جمہوری عمل ہے. اور اب اس کے نقصانات پر بات کرتے ہیں، اور چونکہ اس کے مقاصد، مجلسی تنقید کے مقاصد کیا ہیں. نمبر 1، جو تحریر پیش کی گئی ہے اس میں کہیں جمالیاتی احساس کی تو کمی نہیں ہے. ادب کا مقصد پروپیگنڈا کرنا نہیں ہے، ادب کا مقصد سیاسی مقاصد حاصل کرنا. یہ مقاصد بعد میں ہو سکتے ہیں لیکن یہ بھی غیر شعوری طور پر ہونے چاہیے. نمبر 1، اس میں جمالیاتی جو آرٹ کے مقاصد ہیں وہ مقاصد اس تحریر میں نظر آتے ہیں یا نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ تحریر وہ سرور و لطف اور سرشاری دیتا ہے کہ جو فنون لطیفہ کا مقصود ہے. اس کو پڑھنے کے بعد یعنی اعلیٰ ادب وہ ہے جو آپ کی تاریخی ذہنی کیفیت کو بدلے، اس کو بلندی پر لے کے جائے. تو اس میں آیا یہ مجلسی تنقید ہے کہ جو کسی فن پارے کو یا ادبی تحریر کو پروپیگنڈے سے روکتی ہے اور اس کو نعرہ بازی سے جو ہے وہ روک دیتی ہے. پھر یہ تخلیق کو خوب سے خوب تر بناتی ہے. اس تخلیق میں وہ امکانات کہ جس تک صاحب شک نہیں پہنچ سکا، شاید ادیب جو ہے وہ نہیں پہنچ سکا. تو یہ پھر یہ ہے کہ اس کے اندر جو لفظ ہیں، اب دیکھیں لفظ ایک میں نے مثال دی، ایک لفظ ہے پہاڑ اور دوسرا لفظ ہے کوہسار. ان دونوں لفظوں کے جو لفظ ہوتے ہیں ادب میں وہ تصویر بن جاتے ہیں. ادب میں لفظ معنی سے زیادہ وہ تصویر بنتے ہیں، وہ رنگوں کا کام دیتے ہیں، وہ
ایک حسن کا کام دیتے ہیں، اور یہ ایک تخلیقات کے اندر 5ویں موسم کی تشکیل کا عمل ہے۔ ایک تخلیقات ایک 5ویں موسم میں جو ہے وہ تخلیق جو شاعر ادیب ہے اس کے ذریعے سے بعض اوقات ایک قاری اپنے آپ سے بھی مل جاتا ہے۔ یہ مکالمے کی بھی، خود کلامی کی بھی ایک تحریک ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ادب تہذیب کی روح ہے۔ یہ جو ہے جو تخلیق ہے یہ تو یہ مثال طور پہ شاعری کی طرف آتی ہے۔ زید نے ایک تخلیق پیش کی۔ اچھا، حلقہ ارباب ذوق، چونکہ مجلس تنقید کا بڑا ادارہ حلقہ ارباب ذوق ہے، اس لیے حلقہ ارباب ذوق کے جو قوانین ہیں زیادہ تر ان قواعد و ضوابط کو جو شاعری وزن میں نہیں ہوگی وہ تنقید کے لیے پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس کے لیے ضروری تو کسی استاد سے اصلاح ہے، لیکن بالفرض کہیں پر ایک آدھ مصرع وزن سے خارج ہو جاتا ہے، فنی سقم ہو، تو پھر بتاتے ہیں۔ کہیں پہ قافیے میں مسئلہ ہو تو بتا دیجیے قافیہ تو مطلب میں آپ نے قافیے کا اعلان کر دیا تھا، یہ تھا، بعد میں جو ہے وہ قافیے میں تبدیلی آ گئی ہے۔ اچھا، کوئی شاعری میں بعض اوقات تلفظ کی غلطی ہو جاتی ہے، مطلب ایک لفظ ہے اس کا درست تلفظ کچھ اور ہے اور غلط تلفظ کچھ اور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، تو شاعر شعر کہتے ہوئے غلط تلفظ سے اپنے مصرے کو بے بہر کر دیتا ہے، تو وہاں پہ جو اساتذہ کہتے ہیں وہ بتا دیں جی آپ نے غلط تلفظ جو غلط العام ہے وہ آپ نے استعمال کیا ہے۔ تو اس کے بعد کئی مثالیں ہیں جو انشاءاللہ اب افسانے میں کسی نے افسانہ پیش کیا، وہ کہتے جی آپ نے تو افسانے میں جو ہے وہ یہ مسئلہ ہے، اس میں پلاٹ جس طرح میں نے ابتدا میں کہا۔ سب سے بڑا ایک کام یہ ہے کہ جو شک پیش کی گئی ہے وہ کوئی طالب علم بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بڑا شاعر ادیب بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس نے کمزور لمحے میں وہ افسانہ یا غزل لکھی ہوئی ہو اور وہ غلطیاں اس میں رہ گئی ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے مجلسی تنقید کا کہ 2023 تک جو افسانہ پہنچا ہے اس کے بعد کا افسانہ لکھا جائے۔ مطلب کوئی افسانہ لکھتا ہے اور اس کو شاعری میں اس کو توارد کہتے ہیں، اس کو علم نہیں ہے کہ یار اس موضوع پہ پہلے بھی افسانہ لکھا جا چکا ہے اور اس کو علم نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں جناب آپ نے جو غزل لکھی ہے، جو شعر آپ نے لکھا ہے، اس میں توارد ہے، اور اتنا توارد ہے کہ اس میں آپ نے سرکے کی حد تک آپ آ گئے ہیں۔ یہ تو چوری لگتی ہے، یہ شعر چوری کا لگتا ہے، آپ نے کسی اور کا خیال بھی چرایا ہے، الفاظ بھی چرائے ہیں، تو وہ بیچارہ جس کو پتہ نہیں تو خبردار ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ مجلسی تنقید کا کوئی معیار بھی ہوگا، تو مجلسی تنقید کا معیار جو ہے وہ وہاں پر جو موجود حاضرین محفل ہیں ان کی علمیت، ان کا مشاہدہ، ان کی تخلیقی بصیرت سے یہ طے ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات حلقے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اجلاس شروع ہوا، مطلب اعجاز صاحب اور میں خوش قسمت ہیں، اور زبیر صاحب اور قدرت اللہ خٹک صاحب بھی، کہ ہم حلقہ ارباب ذوق سے وابستہ رہے۔ وہاں پر ہم نے، میری اور اعجاز کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم 2002-2003 سے حلقے میں آ رہے تھے، ہم خود اس وقت یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اور وہاں پہ ہم نے خاطر غزنوی صاحب کو، محسن احسان صاحب کو، ایون فراز صاحب بھی آئے، ان کے جو ہے وہ بڑے لوگ، سجاد بابر صاحب جیسے، ان کے سامنے ہم نے نظمیں رکھی، ان سے بولنے کا ہم نے طریقہ سیکھا، ان کا جو تنقیدی بصیرت ہے وہ ہم تک پہنچی۔ تو آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کی اجازت سے دو باتیں ذرا کلیئر کروں۔ میں اس اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو دو باتیں کریں تو اس میں اس کو بھی ساتھ میں ملا لیں کہ اس یہ جو مجلس تنقید انشاءاللہ ہو، جس کی طرف بہت خوبصورت، بہت اچھے انداز سے اسحاق وردی صاحب نے اشارہ کیا کہ جو اس کے کچھ آداب اگر ہیں تو اس پہ ذرا آپ تھوڑا سا پریکاشنری میجرز کے وہ پھر آپ صدارت کی اچھا، اس میں ایک بات صرف اس فورم کے حوالے سے کچھ چیزیں اسٹوڈنٹ کے سامنے نقطہ ہے، شاید ان کے ذہن میں سوال نہ ہے، وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کا میں نے 2-3 بار ذکر، وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب شک کی موجودگی کی وجہ سے ان پر تنقید نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس زودرنگ ہو، اگر وہ اس کو انا کا مسئلہ بنائے تو اس لیے بعض اوقات مجلسی تنقید جانبدار ہو جاتی ہے، وہ جانبدار ہو جاتی ہے، لیکن اس میں غیر جانبدار ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار میری تعریف کی جائے،
میں نے جو شک پیش کی ہے وہ دوستوں کو فون بھی کرتا ہے کہ یار میری شک ہے، آپ نے آنا ہے اور مجھے سپورٹ کرنا. یہ چیزیں بھی ہلکے میں بعض اوقات ہو جاتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں مکمل ہوں، ٹھیک، وہ اصلاح کی نظر سے اس میں پیش نہیں کرتا. تو وزیر آقا کہتے ہیں کہ غیر جانبداری اس میں قائم رہنا جو ہے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا سر صدارت کی اجازت سے میں آپ یہ بتاتا چلوں کہ حلقہ اہل قلم یقیناً ایک فورم ہم نے بنایا ہے جس میں جو طلباء لکھتے ہیں شعر کی صورت میں ہو یا نثر کی صورت میں، تو نثر وہ مجھے اور قدرت اللہ خٹک کو دے دیا کرے جس شکل میں بھی ہوں، تو وہ ہم اس کی اصلاح کر دیا کریں گے اجلاس میں پیش کرنے سے پہلے. اور جو شعری تخلیقات ہے، نظم ہو یا غزل، تو وہ میں گزارش کروں گا پروفیسر اعجاز اور اسحاق بدر صاحب سے، لیکن آپ واٹس ایپ نہیں کر سکتے، کاغذ پہ لکھے آپ، ٹھیک ہے. یہ بہت عجیب سا لگتا ہے کہ واٹس ایپ کر دیا اور کہ اس کی اصلاح کرتے، تو کاغذ پہ لکھ دیں نیٹ سا، ایک دو چیزیں ہوں، ایک مت دیں، دو دے دیں جس میں اصلاح کی گنجائش ہوگی تو وہ کر کے آپ کو دے دیں گے. ہم پھر اس کو ادھر ٹیبل پہ تنقید کے لیے رکھ لیں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ تر ہم تخلیقات جتنے بھی ہوں بلکہ تو وہ ہمارے طلباء کی طرف سے پیش ہوں اور ہم ان پہ بحث ہوں. ہم بطور رہنما یا استاد یہاں پہ آپ کے ساتھ موجود رہیں گے. اس کے علاوہ کوشش یہ ہوگی جو میں کرتا رہا پہلے بھی اس کے تحت کہ مختلف جو ہمارے شہر کے ادیب ہیں، جو مشاہیر ہیں، ہم مختلف مواقع پہ ان کے پاس جاتے تھے اور ان کے گھر میں، ان کی بیٹھک میں ہم ان سے مکالمہ کرتے تھے. کچھ طلباء کا انتخاب ہوتا تھا اور یہ ہم اپنے خرچے پہ کرتے تھے. مطلب اس کے لیے ہم یہ نہیں کر رہے تھے کہ کالج والے ہمیں فنڈ دیں گے، یہ کر دیں گے. اور یہ اس لیے تھا کہ ایک تو ہمارے نئی نسل کو پتہ چلے کہ ہمارے شہروں میں ہمارے مشاہیر، ادبی مشاہیر کون کون سے ہیں، اور ان سے جو مکالمہ ہوتا ہے وہ بڑا فروٹفل ہوتا ہے. وہ آپ کو پھر اندازہ ہو جائے گا اگر یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم بحال کر لیں گے. پھر تنقید کے علاوہ مختلف موضوعات پہ لیکچرز ہم مختلف اپنے کالج کے دوستوں سے بھی گزارش کر سکتے ہیں جو مختلف ادبی موضوعات لے کے ادھر آئیں اور آپ کو 15-20 منٹ کا ایک لیکچر دیں، اور اس کے حوالے سے اگر آپ کا سوال جواب ہو تو یہ بھی ہم اس میں رکھیں گے. ایک موضوع رکھ لیا جائے گا اور اس پر مباحثے کا اہتمام ہوگا جس میں آپ سب اپنا اپنا نقطۂ نظر پیش کر سکتے ہیں. وہ سیاسی بھی ہو سکتا ہے، سماجی بھی ہو سکتا ہے اور ادبی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی موضوع ہوگا، لیکن کہیں نہ کہیں پہ اس کو ہم ادب سے ضرور جوڑیں گے. تو ایک مباحثے کا اہتمام ہوگا. کتاب پر تبصرہ ہماری ہر اجلاس میں یہ لازمی ہوگا کہ ہر ہفتے کسی ایک طالب علم کو ایک کتاب دے دی جائے گی کہ یہ کتاب لے اور پڑھے، اور اگلے اجلاس میں جب رودات سنائی جائے گی تو کتاب پہ ایک 5-6 منٹ کا وہ اپنا ریویو پیش کرے گا. وہ پھر ہم سمجھا دیں گے کہ بلکہ 1-2 جب ہو جائیں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ کیا تبصرہ ہے اور کیا ہم نے بولنا ہے. ایک جو بہت ڈفرینٹ تھی ہم نے رکھی ہوئی تھی وہاں ایڈورڈس کالج میں بھی، اس کے لیے اعجاز صاحب سے ہم آپس میں مشاورت کریں گے. وہ بصری ادب، ایسا بہت سارا ادب ہے جس کو ہم اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. وہ آرٹ فلم کی شکل میں ہے یا بہت سارے خوبصورت ڈرامے ہیں جس کو افسانے ہیں جس کو ڈراماٹائز کیا گیا ہے. تو کہیں پہ اگر ہمیں ادھر وہ جگہ ملتی ہے یا اجازت ملتی ہے تو ہم کسی پروجیکٹر کا، اس کا ملٹی میڈیا کا ارینج کریں گے اور کوئی اچھا سا شاہکار سا افسانہ لے کے ہم ملٹی میڈیا پہ وہ دیکھیں گے اور اس پہ اگر موقع ملتا ہے بحث کریں گے. نہیں تو وہ میرے خیال ہے کہ ہماری ایک ایکٹیویٹی ہوگی کہ بصری ادب پہ ہم کوشش کریں گے. اور آرٹ فلمیں ہیں، آرٹ فلمیں بھی چونکہ ادب کا ہی ایک حصہ ہے جو مختصر ہوں گے جس کو ہم آدھے گھنٹے میں، پونے گھنٹے میں ختم کر سکیں. اس قسم کی چیزیں ہم سلیکٹ کریں گے اور اس کو ہم کریں گے. ٹھیک. تو سر یہ چند چیزیں تھیں جو میں چاہتا تھا کہ جی آپ کے بس سامنے میں تمام دوستوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور بہت کم وقت کے لیے جی یہ ابھی جو آپ کے سامنے سنایا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں صدارتی خطبہ. اس کے بعد بات نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے لیکن حلقے کا اجلاس جو ہوتا ہے یا ہماری اس بزم کا اجلاس ختم ہو جاتا ہے. 1-2 باتیں نوٹ کر لیں. جس طرح سر نے کہا، اسحاق وردک صاحب نے بہت خوبصورتی سے انہوں نے ساری باتوں کو سمیٹا. آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اگر اسمبلی کا اجلاس آپ نے دیکھا ہو تو اس میں اسپیکر بعض اوقات کہہ دیتا ہے نو کراس ٹاک پلیز، نو کراس ٹاک پلیز.
इस नो क्रॉस टॉक का मतलब ये होता है कि असम्बली में जो अरकान बैठे हैं वो आपस में एक दूसरे से बातें न किया करें। कादिर ने एक बात की किसी शेख के हवाले से और इब्राहीम ने कह दिया कि जी इसमें तो ये चीज़ नहीं पाई जाती, और अब ये दोनों आपस में डायरेक्ट हो गए हैं और सदर साहब जो हैं वो सदर के सदर रह गए। ऐसा नहीं होता। आप लोग अगर किसी दोस्त की किसी बात से इख्तिलाफ भी करते हैं तो आप कहते हैं कि इब्राहीम की बात से मैं इख्तिलाफ करते हुए साहिब सदर की इजाज़त से मैं इब्राहीम की बात से इख्तिलाफ करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि इसमें फ़लाँ चीज़ शायद नहीं पाई जाती। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, फिर हम जवाब में नहीं पढ़ते। इस मजलिस के बाद आप एक दूसरे के साथ अपने पॉइंट को रख सकते हैं, लेकिन अपनी बात को तूल नहीं देना होता। ठीक है जी। और दूसरी अहम बात यह है कि जब अगली दफ़ा शेख सर हमने कोई अनाउंसमेंट तो अभी नहीं की शहरोज जी, इंशाल्लाह अगली जो हमारा इजलास होगा तो उसमें शहरोज का इंशाल्लाह अफसाना होगा। और फिर अगर कोई किताब मैं छोटा सा रिव्यू दे दूंगा, हाँ, पता चल जाएगा। तो अभी रिव्यू किताब, बल्कि मेरी अपनी ख्वाहिश ये है कि शायद हमें 2-3 रिव्यूज़ अभी खुद देने चाहिए ताकि इनको ये प्रैक्टिस हो जाए। चलिए अगले इजलास में फिर आज अगर सवाल जवाब नहीं होते तो उसको हम थोड़ा बर्दाश्त कर लेते हैं। आज सवालात के सेशन शायद अगर इक्का दुक्का सवाल कोई सवाल तो आपके ज़हन में नहीं है? मेरे ख्याल में आपने इतनी खूबसूरती से वो पेश किया है ना सर, बड़ी क्लियर हो गई। आज का इजलास इंशाल्लाह बर्खास्त होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। वक्त के साथ साथ आपको देखें एक चीज़, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो जो जिसको नॉर्म्स कहते हैं, इसको हम चलें कह देते हैं इस मजलिस के आदाब, उनको आप थोड़ा सा इसकी रिवायत और उसके आदाब को आपने मलहूज़ रखना। ठीक है जी। इज़हार साहब हमारे बड़े लिखने वाले हैं, उनकी बात कीजिए। बादशाह मुनीर साहब हमारे असातिज़ा में से हैं, इज़हार साहब हमारे सीनियर्स में से हैं। इज़हार साहब की वालिदा फौत हुई थी और बादशाह मुनीर बुखारी साहब के वालिद फौत हुए थे। उनकी रूह के लिए ईसाल सवाब भी कर लेते हैं और फातिहा पढ़ लेते हैं। इसको कहते हैं ताज़ियती करारदाद। एक ताज़ियती करारदाद पेश हुई हमारे आज के इस इजलास में, जिसमें इज़हार साहब की वालिदा के लिए और बादशाह मुनीर साहब की वालिद की रूह को इसारे ताज़ियती करारदाद पेश हुई और फातिहा की तहनीयती करारदाद जिसमें मुबारकबाद पेश की जाती है। ठीक है जी। हाँ, तहनीयती करारदाद है। हमारे नूरुल्लाह हमारा शहजादा है, पिछले दिनों बिजली नहीं मिले और एक नूरुल्लाह सिद्दीकी जा रहे हैं। अच्छा, तो वो फिर ताज़ियत इजलास में आप अगले हफ्ते ये बिजली। ठीक है सर, बहुत लुत्फ आया स्टूडेंट्स को देख के, जितने मतलब खड़े होकर उन्होंने इजलास अटेंड किया। तो ये जरा इसके पिक्चर या वीडियो बना दे, इधर से एक तस्वीर ले लेना। क्या कमाल, आप लोगों ने कमाल किया, मजा, ये बैग से आ जाए। और इस इजलास की खूबसूरती है